السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہاں ایک فنی خرابی کی وجہ سے وہ لنک اپ میں تاخیر ہو گئی ہے۔ اس کا سیٹلائٹ والوں کا قصور نہیں اس میں، بلکہ یہیں کی خرابی تھی، وہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ سورہ نساء آیت 4۔ اس کے درس کے تعلق میں ہم آخری حصے پہ پہنچے ہیں، جہاں ایڈز کا ذکر چلا تھا، ایچ آئی وی وائرس کی بات ہوئی تھی۔ یہ اس لیے بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ وہ بیماری ہے جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک سزا کے طور پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے متعلق میں پہلے حوالے پڑھ چکا ہوں کہ قطعیت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے۔ اب تو کچھ عیسائی محققین بھی یہی بات کہنے لگے ہیں، اور امریکہ سے ایک مشہور جو ٹیلی ویژن پر آنے والی شخصیت ہے، اس نے بھی ایک موقع پر یہی بیان دیا کہ میرے نزدیک اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو بیماری ہے یہ ہم پر خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کے طور پر نازل ہوئی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ جب تم میرے قوانین کو توڑو گے تو پھر میں سزا دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ بس یہ وہ مضمون ہے جس کی وجہ سے اس بیماری کا ذکر چھیڑنے کی یہاں ضرورت پیش آئی ہے۔ دوسرے میں بتا رہا تھا کہ چونکہ اسلام پر نہایت گندے بیہودہ الزام لگائے گئے محض تعصب کی بنا پر، اس لیے یہ وہ بیماری ہے جو قطعیت کے ساتھ انہی الزامات کو الزام لگانے والوں کے سر پر دے مارتی ہے، ان کے منہ پر پھینکتی ہے، کیونکہ یہ ایک ایسا قطعی تقابلی جائزے کا طریق ہے کہ جس میں کوئی اندازے کی بات نہیں ہے، بالکل یقینی اعداد و شمار کے روح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعض قسم کی بے حیائیاں کن ممالک میں زیادہ پائی جاتی ہیں۔ اور چونکہ ویری صاحب نے یہ سب باتیں بڑے زور کے ساتھ اور انتہائی تعصب کے رنگ میں کہی تھیں، اس لیے انہی کا ملک ہے جو سب سے بالا رہا ہے اس معاملے میں۔ یعنی عیسائی ممالک میں عام ہے، لیکن جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا اب تو غیر عیسائی ممالک میں بھی عام ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ جیسا امریکہ اس معاملے میں آگے بڑھ گیا ہے اس کی کوئی مثال کسی اور ملک میں نہیں ملتی۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ اعداد و شمار رکھتا ہوں جو ڈیٹا آف اسٹیٹسٹکس یورو مانیٹر 1995 سے لیے گئے ہیں، اور یہ لکھتے ہیں بائی 1991 the country with the highest number of reported AIDS cases was، آگے ایک نہیں بلکہ لسٹ ہے، یعنی ہر بات سے مراد ہے یہ بھی تھا، یہ بھی تھا، یہ بھی تھا۔ سب سے اوپر چوٹی پہ یو ایس اے ہے، جس کو اس میں ڈیتھ کی بات ہو رہی ہے یا رپورٹڈ ایڈز کیسز۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں 35,696 رپورٹڈ کیسز ہیں ایڈز کے 1991 میں، اور 1986 تا 1991 کل تعداد جو امریکہ سے رپورٹ ہوئی تھی وہ 2,07,009 ہے۔ دوسرے نمبر پر یوگینڈا ہے۔ یوگینڈا میں 1991 میں 8,471 اور 1986 سے 1991 تک 30,190۔
یوگنڈا کے تعلق میں یہ بات میں پہلے بھی کئی دفعہ ذکر کر چکا ہوں. یوگنڈا کا وہ حصہ ایڈس سے خصوصیت سے متاثر ہے جو عیسائی حصہ ہے، جس کے متعلق تمام دنیا جانتی ہے کہ وہ خصوصیت سے عیسائیت کا گڑھ. وہاں ہی ان کے بشپس ہیں بڑے بڑے، اور تقریباً سارا کا سارا علاقہ ہی عیسائی ہے، اور اس علاقے کا نام سلم رکھا گیا ہے اسی لیے. اور وہاں ہے سب سے زیادہ، اتنی زیادہ ہے کہ اب ہمارے ڈاکٹرز کی اطلاع کے مطابق یہ خطرہ ہے کہ وہ ساری پاپولیشن ہی ختم ہو جائے اس علاقے کی. اس لیے اسے نمبر 2 پہ تو رکھا جا رہا ہے، مگر بعید نہیں کہ تناسب کے لحاظ سے یہ امریکہ سے بھی اوپر ہو. یعنی ویری کو ظالم دکھانے کی شوق میں اعداد و شمار سے کھیلنا جائز نہیں. 2 باتیں ہیں جو پیش نظر رکھنی چاہیے. ایک یہ کہ امریکہ کی آبادی بہت زیادہ ہے یوگنڈا کے مقابل پر، 20 کروڑ سے اوپر ہے، غالباً 24 کروڑ ہو گئی ہوگی اب یا زائد، نہیں علم، بہرحال 24 کے لگ بھگ ہوگی جہاں تک میرا اندازہ ہے. اس کے مقابل پر یوگنڈا کی آبادی بہت تھوڑی ہے نسبتاً، اس لیے 2 لاکھ کے مقابل پر 30,000 بھی بہت بڑی تعداد ہے. دوسری بات یہ قابل ذکر ہے کہ امریکہ میں اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کا نظام بہت زیادہ مضبوط اور بہت آگے بڑھا ہوا ہے، اور جہاں بھی کوئی کسی ایڈس کے کیس کی اطلاع ملے فوراً اسے اعداد و شمار میں منضبط کر لیا جاتا ہے. لیکن یوگنڈا کی حالت نہیں. وہ علاقہ جہاں کثرت کے ساتھ لوگ بیمار بھی ہو رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں، وہاں کی تعداد اکٹھے کرنے کا کوئی نظام نہیں ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحب تو نہیں رہے وہاں اس علاقے میں؟ ہیں؟ آپ تنزانیہ میں رہے ہیں، ٹھیک ہے. باہر میں تو گیا ہوں وہاں مریض بھی ہم نے بلائی تھی. ہمارے ہاسپٹل میں بھی ایسے مریض کثرت سے آتے تھے. وہاں احتیاط کے طور پر ان کو سمجھایا گیا تھا کہ چھوت چھات نہیں کرنی، مگر ہر احتیاط دوسری کرنی ہے. تو وہ علاقہ جو ہے اس میں چہرے دکھائی دے رہے ہیں کہ وہ موت کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، اور بکثرت وہاں موتی لگی ہوئی ہے، اگرچہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے جو ان کو باقاعدہ ریکارڈ کر سکے. دوسرا حصہ ہے یوگنڈا کا جو مسلمان علاقہ ہے زیادہ اکثریت کا، وہاں نمایاں فرق ہے. یعنی اتنا نمایاں فرق ہے کہ اعداد و شمار کا کوئی موازنہ نہیں ہے. بہت زیادہ عیسائی ممالک حصے میں ہے، نسبتاً بہت کم مسلمان حصے میں ہے. لیکن اب بیان کیا جاتا ہے کہ چونکہ بے حیائی عام دنیا میں پھیل رہی ہے، اس لیے ان حصوں میں بھی اب ایڈز کے مریض اور ایڈز کی وجہ سے اموات کے واقعات کثرت سے سامنے آنے لگے ہیں. برازیل نمبر 3 پہ ہے، تنزانیہ نمبر 4 پہ ہے، اور زمبابوے نمبر 5 پہ. In general, the countries with the lowest number of AIDS cases between 86 and 91 were the Middle East. جہاں حملہ کیا تھا اب یہ موازنہ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے. وہاں آج دنیا میں سب سے کم ایڈز ہے، اور یمن میں ایک بھی کیس ایسا نہیں ہے. اور یونائٹڈ عرب ریپبلک میں 1991 میں تو ایک بھی نہیں تھا، مگر اب 8 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے حیائی کی وبا وہاں بھی داخل ہو رہی ہے. کویت میں 1991 میں 3 کیسز رپورٹ ہوئے تھے اور 86 میں 5. لیکن کویت اور بعض ان امیر ممالک کا جہاں تک تعلق ہے جو تیل کی دولت سے امیر ہوئے ہیں، ان کے متعلق یاد رکھنا چاہیے کہ ان کے اعداد و شمار بہت حد تک غلط خبر بھی دے سکتے ہیں. غلط خبر ان معنوں میں کہ یہاں کے جو امراء ہیں یہ توفیق رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بیماری ہو جس کے ننگے ہونے پر یہ پکڑے جا سکتے ہوں، تو امریکہ چلے جائیں یا کسی اور ملک میں جا کے وہاں ہسپتالوں میں مر جائیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں لگے،
اور جہاں تک مقامی حالات کا تعلق ہے وہاں کے اعداد و شمار میں ان کا نام نہ آئے، لیکن اس کے باوجود فرق اتنا نمایاں ہے کہ یہ یقینی طور پر ان ممالک کی صفائی ہے اور پاک بازی ہے۔ اب اگلے جو ممالک میں بیان کر رہا ہوں ان میں سیریا بھی ہے۔ سیریا کے متعلق یہ کہنا کہ وہ سارے اتنے امیر ہیں کہ وہ فوراً ملک سے باہر بھاگ سکتے ہوں، یہ درست نہیں ہے، اور پابندیاں بھی بہت ہیں وہاں۔ سیریا میں نہ یعنی شام میں نہ 91 میں کوئی کیس ایڈز کا علم میں آیا، نہ 86 سے 91 تک ایک کیس بھی علم میں آیا، اور یہ بھی واضح طور پر مسلمان ملک ہے، عیسائی بھی ہیں مگر نسبتاً بہت کم۔ بحرین میں بھی ایسا کوئی مریض جو حقائق اکٹھے کرنے والی کونسلز ہیں ان کے علم میں نہیں آیا۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے جو اس بارے میں بیان جاری کیا ہے وہ بھی توجہ کے لائق ہے۔ وہ کہتے ہیں 15 دسمبر 1995 تک ایڈز کے 193 ممالک میں 12,91,810 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ میں آپ کو 91 کی خبریں بتا رہا تھا، ابھی آخری ہے 1995 تک کی خبریں۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کس تیزی کے ساتھ یہ مرض پھیل رہا ہے اور قابو سے نکل رہا ہے۔ 15 دسمبر 95 تک 193 ممالک میں بیماری پھیل چکی تھی اور 12,91,810 کیسز رپورٹ کیے گئے۔ جنوری 95 کے مقابلے میں یعنی ایک سال کے اندر ہی جنوری سے لے کر دسمبر تک 26% اضافہ ہوا ہے، جو بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ 26% اضافہ بتا رہا ہے کہ ایسے مریض جو ایڈز سے بیمار ہیں ان کے جنسی تعلقات کثرت سے صحت مندوں کے ساتھ چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں بیماری کو کنٹرول کرنے کا کوئی معقول امید نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ جہاں یہ حالت ہو بد اخلاقی کی، وہاں جتنے بھی مریض زائد ہوں وہ مزید اور ایڈز کے پیغمبر بن جاتے ہیں اور ایڈز اٹھا کر دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس بیماری کا اثر ظاہر ہونے سے پہلے ہی یہ کیریئرز بیماری کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ اس بیماری کے متعلق جو تحقیق ہے اب تک کی مسلمہ، وہ یہ ہے کہ بعض دفعہ HIV مریض جو ہے وہ 8 سال تک ایڈز کی علامتیں ظاہر نہیں کرتا، اور عین ممکن ہے کہ 8ویں سال وہ علامتیں پھوٹ پڑیں۔ تو اگر 1999 98 99 یا 2000 میں اس بیماری نے وبا بننا ہو تو اس سے 8 سال پہلے یعنی 92 سے اس کا سلسلہ چل پڑا ہوگا، اور بہت سے مریض جو واقعتاً پوٹینشلی یعنی استعدادی اعتبار سے مریض ہیں مگر ان کی مرض کی علامتیں ظاہر نہیں ہوئیں، وہ اپنی بیماریاں آگے پھیلا رہے ہیں، اور ایک دھماکے کے طور پر اس صدی کے آخر پر یہ مرض دنیا میں تباہی مچا سکتی ہے۔ یہ وارننگ اس لیے ضروری ہے کہ جماعت احمدیہ کا اس کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں جب طاعون ایک سزا کے طور پر اتری ہے، دنیا نے جب خصوصاً پنجاب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا انکار کیا تو پنجاب کو خصوصیت کے ساتھ طاعون نے نشانہ بنایا، اور طاعون کے پھیلنے کا زمانہ 98 سے لے کر 1906 تک چلتا ہے، 1898 سے لے کر 1906 تک چلتا ہے، جس کا مطلب ہے صدی ختم ہونے والی تھی جب اس بیماری نے زور ڈالا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے وصال سے 2 سال پہلے تک یہ سزا دے کر رخصت ہو رہی تھی۔ جب یہ رخصت ہو رہی تھی 1907 میں، یا تقریباً ہو چکی تھی، 1907 میں اگلی طاعون کی پیشگوئی ہو گئی، اور اس طاعون کو ایک قسم کا طاعون فرمایا گیا۔ الہام میں ایک قسم کا طاعون لکھا ہوا ہے،
اور یہ وہی ہے۔ 100 سال کے متعلق میں پہلے بھی بارہا بیان کر چکا ہوں، یہ میرا ایک اندازہ ہے، اور یہ اندازہ تاریخی حقائق پر مبنی ہے۔ حضرت مسیح کے زمانے میں بھی طاعون بطور سزا کے نازل ہوتی رہی، اور پہلی دفعہ جب ہوئی اس کے بعد تقریباً 100 سال کے بعد پھر ہوئی ہے۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام جس طاعون کی پیشگوئی فرما رہے ہیں، اگر مسیح موعود کی حیثیت سے آپ کی مماثلت کو اس حد تک سمجھا جائے کہ بین ہی اسی طرح تائید میں ظاہر ہونے والے نشانات بھی اسی وقفے سے ظاہر ہوں، اگر یہ اندازہ لگانا یا مسیحیت کی مشابہت کو اس حد تک لے جانا جائز ہے، تو پھر ہرگز یہ بعید از قیاس بات نہیں کہ تقریباً 100 سال کے بعد وہ دوسری بیماری آئے گی جسے ایک قسم کا طاعون کہا جاتا ہے۔ اب ایک قسم کے طاعون کا لفظ کا محاورہ تو کسی کو اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کتنے سال پہلے میں نے مضمون آپ کے ابا جان کے کہنے پر لکھا تھا فرقان میں، 72 یا 76 میں تھا۔ کب وفات ہوئی ہے آپ کے ابا جان کی؟ ہاں، تو اس سے پہلے کی بات ہے، بہرحال غالباً 76 کی بات ہے یا اس کے لگ بھگ۔ حضرت مولوی ابوالعطا صاحب مرحوم مغفور نے مجھے کہا کہ حوادث زمانہ کے متعلق بہت سے ابہام پائے جاتے ہیں، بہت سے سوالات آتے رہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جن نشانات کو اپنی تائید میں پیش فرمایا ہے ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو حوادث زمانہ کہلاتے ہیں۔ تو کوئی شخص بھی کہہ دے اٹھ کے کہ یہ حوادث زمانہ میری تائید میں ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے؟ اور حوادث زمانہ کو الہی نشان کہا کیسے جا سکتا ہے جبکہ یہ روزمرہ دنیا میں ہونے والے واقعات ہیں؟ یہ مضمون میرے سپرد فرمایا حضرت مولوی ابوالعطا صاحب نے کہ اس کا جواب آپ نے لکھنا ہے۔ چنانچہ 2-3 قسطوں میں میں نے یہ مضمون لکھا۔ اسی تعلق میں پہلی دفعہ یہ طاعون والی بات میرے سامنے آئی، اور ایک قسم کا لفظ خاص طور پر میں نے نوٹ کیا اسی تعلق میں کہ حوادث زمانہ میں سے بیماریاں بھی تو ہیں، کیوں بیماری کو ایک نشان کے طور پر مانا جائے؟ کیا اس کی پہلے نظیر ملتی ہے؟ جب یہ جستجو کی تو حضرت مسیح کے زمانے کی تاریخی تحقیق کی، اور اس وقت مجھے ایک یہ بڑی خوشی والا تعجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی مماثلت کو مسیح اول سے کس حد تک تفصیل سے قائم فرمایا ہوا ہے۔ پہلی جو طاعون ہوئی ہے، آئی وبا پھوٹی ہے، وہ ان علاقوں میں زیادہ پھوٹی ہے جہاں یہود تھے، جہاں انکار تھا، اور جب رومن امپائر مظالم میں شامل ہو گئی اور کثرت سے رومن امپائر میں بھی عیسائیت کے خلاف نہایت بھیانک مظالم اختیار کیے گئے یا ان کے خلاف مظالم استعمال کیے گئے، اس وقت رومن امپائر میں بڑی خوفناک طاعون پھوٹی ہے، اور پہلی طاعون اور دوسری طاعون کے درمیان جیسا کہ میں نے بیان کیا تقریباً 100 سال کا فاصلہ ہے۔ اس بات کو نوٹ کرنے کے بعد جو میں نے مضمون اس زمانے میں لکھا، اس میں یہ اندازہ لگایا کہ میرے خیال میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی یہ پیشگوئی قریباً 100 سال کے بعد پوری شان سے پوری ہوگی، اور یہ بتا دے گا، اس کا پورا ہونا بتا دے گا کہ یہ محض حوادث زمانہ نہیں، کیونکہ وہ حوادث جن کی پیشگوئی پہلے سے کی جائے اور عین معین وقتوں میں معین حال میں وہ ظاہر ہوں، وہ اتفاقی حادثات قرار نہیں دیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے سزا دینے کے لیے کوئی نئے قانون تو ایجاد نہیں کرنے، اس کے قوانین قدرت جو اس نے بیان بنائے ہیں وہ ہر چیز پر حاوی ہیں اور کافی ہیں، اس لیے جب بھی خدا سزا دے گا ان قوانین کو استعمال فرمائے گا، اس لیے نئے قانون کی ایجاد کا تو کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ حوادث زمانہ بھی تو اسی کے غلام ہیں
جب وہ چاہے گا ان کو خاص رخ پر استعمال فرمائے گا، اور وہ اس رنگ کا استعمال ہوگا کہ سچے اور جھوٹے میں تمیز کرنے والا ہو، فرق دکھانے والا ہو۔ یہ اگر ہو تو پھر کوئی عقلی اعتراض اس پر نہیں وارد ہوتا۔ اگر یہ نہ ہو تو ہر آدمی کہہ دے اٹھ کے کہ یہ حوادث زمانہ میری وجہ سے آئے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پہلے بتانا ضروری ہے، پھر بعض حوادث کا تفریق کرنا ضروری ہے۔ بعضوں کو بعض بیماریاں خاص طور پر نشانہ بنائیں، اور بعض دوسروں کو جو ساتھ ہی بس رہے ہیں چھوڑتے چلی جائیں، اس کو تو حوادث زمانہ نہیں کہا جاتا، یعنی محض حوادث زمانہ نہیں کہا جا سکتا۔ بس طاعون اس لیے نشان بنی، اگرچہ حوادث زمانہ ہی میں سے ایک حادثہ ہے، کہ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ماننے والوں سے بہت رعایتی سلوک کرتی تھی، اتنا نمایاں کہ اس زمانے میں چیلنج کے طور پر مسیح موعود پیش فرما رہے ہیں، کوئی مولوی اٹھ کر نہیں کہہ سکا کہ غلط ہے، فلاں جگہ احمدی زیادہ مرے ہیں اور غیر احمدی کم مرے ہیں۔ اتنا نمایاں امتیاز تھا کہ عقل دنگ رہ جاتی تھی۔ اور سب سے بڑا ثبوت اس کی تائید میں کہ یہ واقعہ اسی طرح ہوا، یہ ہے کہ احمدیت کے نشو و نما کا دور جو سب سے زیادہ نمایاں ہے، جہاں غیر معمولی طور پر احمدیت کی ترویج ہوئی ہے، وہ طاعون کا زمانہ ہے۔ اب طاعون کے زمانے میں اگر یہ مرض فرق نہ دکھاتا یا دکھاتی اور ایک جیسے سلوک کرتی تو ناممکن تھا کہ لوگ اندھا دھند احمدی ہونے شروع ہو جاتے۔ اگر اس کے برعکس صورت دکھائی دیتی کہ احمدی زیادہ مرتے ہیں اور پکڑے جاتے ہیں کیونکہ نعوذ باللہ من ذالک ایک جھوٹے کی بات مان چکے ہیں، اور دوسرے نسبتاً کم پکڑ میں آتے ہیں، تو پھر تو احمدیت کا صفایا ہو جانا چاہیے تھا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ اتنی بیعتیں کبھی نہیں ہوئی، اس تیز رفتاری کے ساتھ کبھی بیعتیں نہیں ہوئیں جس رفتار سے طاعون کے زمانے میں ہوئی ہیں، اور اس نے یہ مددگار بنا ہے۔ گاؤں کے گاؤں، علاقوں کے علاقے آج تک احمدی ایسے ہیں جہاں جب بھی پوچھیں کہ بتاؤ کب احمدیت آئی تھی، تو یا کوئی الہی نشان بتاتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ دعا کی، یہ واقعہ ہوا، یہ نشان دیکھا، یا بہت سے بھاری تعداد میں ایسے ہیں جن کو طاعون نے احمدی بنایا ہے۔ تو ایڈز کی بیماری بھی جو ایک قسم کا طاعون ہے، اس کے متعلق میرا یہ اندازہ کہ تقریباً 100 سال کے بعد جوش دکھائے گی۔ یہ اس علم سے بہت پہلے کا ہے کہ دنیا میں ایک قسم کی طاعون ظاہر ہونے والی ہے۔ اس وقت تمام دنیا کے ڈاکٹرز گواہ ہیں کہ ایڈز کا تصور بھی ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، یہ بات کی بات ہے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ سے یہ بات لکھوا دی، اور جب میں انگلستان آیا ہوں تو پہلی دفعہ میں نے اس بیماری کا نام سنا کہ ایک اور بلا ناگہانی نازل ہو گئی ہے دنیا پر، اور اس کو یہ کہتے ہیں، اتفاق ایسا تھا کہ ٹیلی ویژن کا جو پروگرام میں نے دیکھا اس میں پہلی دفعہ یہ کہا جا رہا تھا کہ اس سے ٹائپ آف پیسٹیلنس مجھے لفظ یاد ہے، جو طاعون ہی کا ایک دوسرا نام ہے، تو ایک قسم کا یہ طاعون ہے۔ پھر بعد میں پلیگ کا لفظ عام استعمال ہونے لگا۔ تو یہ وہ بیماری ہے جس کے کوائف میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ بڑھ رہی ہے، پھیل رہی ہے، اندر اندر ایک بم شیل کی صورت اختیار کر رہی ہے، اور یہ پھٹے گا ضرور۔ اور کب پھٹے گا؟ غالباً، اب میں پھر بتا رہا ہوں، غالباً اس صدی کے آخر تک۔ اور جب یہ پھٹے گا تو پہلے سے بڑھ کر، چونکہ زیادہ وسیع علاقے میں پھیلا ہوگا، احمدیت کی تائید میں ایک نشان بن جائے گا، اور انشاءاللہ اس کی وجہ سے کثرت سے لوگ احمدی ہوں گے۔ لیکن فرض ہے جماعت پر کہ پہلے اس کو عام کرے، اس بات کو پھیلائے، دنیا کو متنبع کرے، کیونکہ خطرناک امراض سے اور وباؤں سے متنبع کرنا ویسے ہی ہر مذہبی آدمی کا بنیادی اخلاقی انسانی فرض ہے، اس کو بہرحال ادا کرنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ اس کے نتیجے میں کوئی اس مذہب کو قبول کرتا ہے یا نہیں۔ یہ بنیادی فرض ہے ہر انسان کا، ورنہ وہ مذہبی نہیں ہے۔ اس لیے یہ تنبیہ کہ یہ سزا ہے، بچو بچو، اس کا جو علم ہے وہ احمدیوں کو اٹھانا چاہیے اور گرد و پیش بتانا چاہیے کہ کیا ہوگا۔
لوگ برا منائیں گے، بعض ناپسندیدگی سے آپ سے تعلق توڑنے کی، یہ تم نے کیا بات شروع کی ہوئی ہے، لیکن ایک دفعہ بات سنیں گے کان میں بیٹھ جائے گی، کان میں داخل ہوگی، دل میں بیٹھ جائے گی، پھر تو جب وقت آئے گا ہو سکتا ہے خدا ان کے دل پھیر دے۔ یہ وجہ ہے کہ درس کے اندر اس کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے، کیونکہ ہے ہی بہت اہم بات، اسے اہمیت دینی چاہیے، اہمیت سے اس کو سننا اور ذہن نشین کرنا چاہیے اور اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ 15 دسمبر 1995 تک 193 ممالک میں پھیل چکی تھی، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، 12 لاکھ کیسز ہو چکے تھے۔ جنوری سے دسمبر تک 26% اضافہ۔ 94 کے اختتام تک 13 سے 15 ملین لوگ HIV کا شکار تھے۔ یہ HIV اور ایڈز، ان میں کیا فرق ہے؟ HIV کی تعداد دیکھیں زیادہ بتائی گئی ہے، 12,91,000 کے مقابل پر 13 سے 15 ملین لوگ HIV کا شکار ہو چکے تھے۔ HIV کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ امیونو ڈیفیشنسی سے مراد یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو طبی نظام دفاع قائم فرما رکھا ہے، وہ اگر ناقص رہ جائے، حرکت میں نہ آئے، یا اس میں یہ طاقت نہ رہے کہ وہ روزمرہ کی دفاعی ضرورتوں کو سر انجام دے سکے، تو اس کو امیونو ڈیفیشنسی کہتے ہیں۔ اور جب یہ ایک وائرس کے نتیجے میں ہو تو اس کو کہتے ہیں ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس۔ اور یہ وائرس موجود ہو جسم میں، خواہ اس کے نتیجے میں بیماری کی شکل اختیار کر کے علامتیں ظاہر نہ کی ہوں، تو ایسے مریض کو HIV پازیٹیو کہا جاتا ہے۔ جب اس کے ٹیسٹ لیتے ہیں تو HIV پازیٹیو پتہ چلتا ہے کہ اس جسم میں وہ جراثیم کہیں موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، وہ اپنا کام کر رہے ہیں یا نیم خفتہ ہیں، مگر ایسا مریض کسی وقت بھی ایڈز کا مریض بن کر ابھر سکتا ہے۔ اس کی تعداد 15 ملین، 1.5 کروڑ ہو چکی ہے 1994 کے اختتام تک۔ اور جس رفتار سے ایڈز بڑھی ہے، یعنی 26%، عین ممکن ہے کہ اس سے بہت زیادہ تیز رفتاری سے HIV پازیٹیو بڑھے ہوں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کو بیماری منتقل کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں، تبھی یہ اس تیزی کے ساتھ بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہے مستقبل کے لیے جو بارودی نظام جو بچھایا جا رہا ہے، ساری دنیا میں یہ دھماکے جو ہونے والے ہیں ان کے لیے تیاری کی جا رہی ہے۔ 1995 میں اندازہ ہے ان کا یہ کہ یہ تعداد بڑھ کر 16.9 ملین تک پہنچ گئی ہے۔ آلریڈی اس وقت تک ان کا یہ اندازہ ہے، اور جو بھی انہوں نے اندازے کے ذریعے بنائے ہیں، عملاً تو اندازے ان انسانی اربوں کی پیروی نہیں کیا کرتے جو لگائے جاتے ہیں، ایک دم بعض دفعہ بہت تیزی سے چیز بڑھ جاتی ہے، مگر بہرحال اس کے حساب سے 1.69 کروڑ آدمی دنیا کے کتنے ممالک میں؟ 193 193 ممالک میں اتنے لوگ ایڈز کے کیریئر ہو چکے ہیں، اس جراثیم کے، ان جراثیم کو اپنے جسم میں لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سب سے زیادہ متاثر اس رپورٹ کے مطابق امریکہ ہے، جہاں 5,01,310 امریکن اس بیماری کا شکار ہو چکے ہیں۔ یورپ میں سے UK میں ایڈز کے مریضوں کی تعداد 11,494 ہے، جبکہ اسپین، اٹلی، فرانس میں
یہ تعداد جیسے کہ میں بیان کی ہے ہر ایک میں 30 ہزار کے لگ بھگ ہے، یعنی ان سے کم ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں تھائی لینڈ میں جہاں زیادہ زور ہے عیسائیت کا، وہاں یہ تعداد 22,135 بیان کی جاتی ہے، مگر تھائی لینڈ بھی ان ممالک میں سے ہے جہاں رسل و رسائل کے ذرائع بھی بہت محدود ہیں اور اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے امکانات بھی بہت کم ہیں، اس لیے یہ 22,000 بھی بہت زیادہ ہونے کے باوجود عملاً بہت تھوڑی ہوگی، یعنی تعداد عملاً اس سے زیادہ ہوگی، میری مراد ہے۔ آسٹریلیا میں 5,883 تعداد رپورٹ کی گئی ہے۔ آسٹریلیا کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ یہاں یہ بہت زیادہ تیزی سے پھیلے گی، کیونکہ وہاں اب بے حیائی امریکن سٹائل پر شروع ہو چکی ہے، اور آسٹریلیا کو شوق ہے جیسے کوئی احساس کمتری کے شکار ہو تو نکالی کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں امریکنوں کی نکالی بہت آ گئی ہے، ہر چیز میں امریکن سٹائل، اور اسی قسم کی بے حیائی کی فلمیں وغیرہ وہی انداز اختیار کر چکے ہیں، تو ذرا دیر میں پہنچی ہے بیماری، اس لیے تھوڑی تعداد ہے، ورنہ خطرہ ہے کہ یہ وہاں بھی بہت تیزی سے پھیل جائے گی۔ اب تک مرنے والوں کی تعداد میں امریکہ میں اس رپورٹ کے مطابق 2,91,813 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جو بہت بڑی تعداد ہے۔ ایک ہی ملک میں ایڈز سے مرنے والے اگر 2,91,000 ہیں تو اندازہ کریں کہ یہ وائرس اندر کتنا پھیل چکا ہوگا، اور اگر کوئی مناسب ہوا، کوئی سازگار موسم اس کو میسر آیا، تو جس طرح بعض جراثیم سازگار موسموں کا انتظار کرتے ہیں، اس طرح یہ وبا ضرور پھوٹے گی اور سب سے بڑی ہلاکت کا واحد ذریعہ بن سکتی ہے۔ یہ تعداد CDC یعنی سینٹرل ڈیزیز کنٹرول آفس کی ایک رپورٹ سے لی گئی ہے، اس لیے اس کے متعلق کوئی شک نہیں۔ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کا ایک ادارہ ہے۔ پبلک ہیلتھ ڈیزاسٹر کے طور پر اب اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہیں، اور ایک کتاب جو بڑی محنت سے تیار کی گئی ہے وہ ہینکاک اینڈ انور کریم CARIM ہے۔ یہ انور تو انور ہے، یا یہ ایجپشن کو ان کا ساتھی ہوگا یا کوئی اور مسلمان ہے جس کو، یا ٹرکش بھی ہو سکتا ہے، وہاں بھی اس قسم کے تلفظ ہوتے ہیں ENVER انور، اور اگر یہ ٹرکش ہے تو پھر چریم شاید پڑھا جاتا ہو، سی کو اکثر اچے پڑھتے ہیں۔ آپ کے کہاں ہیں بھائی ٹرکش؟ اچھا۔ According to the World Health Organization, AIDS is the worst public health disaster ever, beyond anything in our comprehension. یہ اس حدیث کی تائید کرنے والا بیان ہے جس میں فرمایا گیا تھا کہ ایسی خطرناک سزا پھر خدا دیتا ہے ایسے بے حال لوگوں کو کہ اس کا جو طاعون آئے گی اس کی مثال کبھی انسانی تاریخ میں دکھائی نہیں دی گئی ہوگی۔ کہیں بھی ویسی بیماری اس سے پہلے کسی کے علم میں نہیں آئی ہوگی، اور یہ وہی بات یہ اس کتاب میں درج کی گئی ہے کہ اکارڈنگ ٹو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، یونائٹڈ نیشنز کے ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے یہ بیان دیا ہے کہ the worst public health disaster ever, beyond anything in our comprehension. In 1986, number of AIDS victims، اب ہم اس سال پہ آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ تو اب تک جو ان کے علم میں آیا ہے there are over 1.5 million people in the United States, 300,000 in West Germany, 100,000 in Britain, and perhaps as many as 10 million in Africa. کس چیز کے؟ ابھی تو ہم نے جو اعداد و شمار پڑھے تھے اس کے لحاظ سے تو فرق نظر آ رہا ہے۔ 1.5 million in the United States alone. میں نے کتنے پڑھے تھے؟ چند لاکھ؟
ایڈس کے، ہاں یہ ہے 2,07,000، یہ ہیں 1986 سے 1991 تک کے، یہ یورو مانیٹر رپورٹ سے لیے گئے تھے فیکٹس۔ یہ کہتے ہیں 91 تک یہ تھی صورت، 86 سے 91 تک۔ اب یہ کتاب جو ہے یہ تازہ اعداد و شمار 1996 کے شروع تک کے دے رہی ہے۔ کہتی ہے there are over 1.5 million people in the United States۔ ایڈس کے مریض، HIV کے نہیں، ایڈس کے 15 لاکھ ہو چکے ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، اور 3 لاکھ ویسٹ جرمنی میں ہیں صرف، اور 1 لاکھ انگلستان میں، اور تقریباً 1 کروڑ افریقہ میں ہیں۔ افریقہ میں صرف عیسائیت ذمہ دار نہیں ہے، جہاں سے ایڈ پھوٹی ہے وہ علاقہ بیان کیا جاتا ہے جو یوگینڈا میں عیسائی اکثریت کا علاقہ ہے۔ اس لیے یہ بعض لوگ مجھے کہتے تھے ہمیشہ نے تو یورپ کا لکھا ہے، تو وہ تو یورپ نہیں ہے، یہ کہتے ہیں افریقہ سے آئی ہے۔ جب میں یوگینڈا گیا تو خصوصیت سے جب تحقیق کی کہ یہ کیا وجہ ہے، یوگینڈا کو کیوں ایڈس پھیلانے کا میں اولیت دی جا رہی ہے، تو پتہ چلا کہ وہی عیسائی علاقہ ہے جہاں بیان کیا جاتا ہے سب سے پہلے ایڈس پھوٹی تھی وہاں، تو وہ تعلق تو پھر بھی وہی قائم رہا ہے نہیں۔ مگر یہ کہنا کہ صرف عیسائیت ذمہ دار ہے، عیسائی علاقے، یہ درست نہیں، کیونکہ وہاں مشرکانہ پرانے رواج ایسے چل رہے ہیں افریقہ میں جہاں جنسی تعلقات کا بغیر کسی مذہبی سیریمنی کے، بغیر باقاعدہ نکاح کرانے کے جنسی تعلقات کا قائم کرنا اس طرح جرم نہیں سمجھا جاتا جس طرح دوسرے ملکوں میں سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بعض قبائل میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر عام لوگوں کے سامنے ایک تعلق قائم کرو، اپنے گھر کسی کو ڈال لو، تو یہ ایک شادی کا طریقہ ہے۔ چنانچہ بہت سے لوگ ہیں جو اسے شادی سمجھتے ہیں، اور احمدی ہونے کے بعد بسا اوقات آتے ہیں کہ ہماری تو 30 سال سے شادی ہوئی ہے، ہمارا نکاح پڑھا دو۔ کہتے ہیں کیوں، تمہاری شادی ہو گئی ہے تو نکاح کیوں پڑھا دیں، کہ شادی تو ہمارے اپنے طریقے پہ ہوئی ہے مگر اسلامی طریقے پہ نہیں ہوئی۔ تو چونکہ ان تعلقات کو وہ بغیر کسی رسمی اعلان کے جائز سمجھتے ہیں، اس سے پھر آگے بے حیائی عام پھیل گئی ہے۔ جب یہ جائز ایک دفعہ ہو گیا کہ یہ شادی ہی ہے، تو پھر ہر کس ناقص کوئی اختیار ہے کہ وہ تعلق قائم کرے، اور وہ کہیں گے کیا بات ہوا ہے، کوئی پوچھے کیا بات ہے تو کہیں گے یہ تو تعلقات ازدواجی تعلقات ہیں۔ اس وجہ سے پرانے افریقی رسم و رواج کی وجہ سے کئی مسلمان علاقوں میں بھی یہ بیماری راہ پا گئی ہے اور کافی بڑا خطرہ بن رہی ہے، سینیگال میں بھی پھیل رہی ہے، اور یہ بڑی وجہ یہی افریقی پرانی رسومات ہیں۔ اس لیے احمدیوں کو خصوصیت سے افریقہ میں یہ آواز اٹھانی چاہیے اس کے خلاف، اور جیسا کہ میں نے بعض دفعہ ہومیوپیتھک علاج کا بھی ذکر کیا ہے، وہ بھی استعمال کرنا چاہیے شفا دینے کے لیے، مگر جب یہ تقدیر ظاہر ہو جائے پھر وہ علاج کام نہیں کیا کرتے پورا کسی چیز کے خلاف، کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ تعاون کی پیشگوئی حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمائی، اپنی تائید میں فرمائی، خدا کے ایک نشان کے طور پر فرمائی، اور ساتھ ہی اشتہار دے دیا کہ بچنا ہے تو یہ دوائیاں بھی استعمال کرو۔ اب یہ بتاتی ہے ایک نبی کے دل کی صداقت کیسا سچا ہے، کیسی سچی انسانی ہمدردی ہے۔ ایک طرف نشان ہے اس کی صداقت کا، دوسری طرف اسے کم کرنے کے لیے جو انسانی تدبیر ہے ہمدردی میں وہ اختیار کر رہا ہے۔ بس یہی روح جماعت احمدیہ کو بھی اختیار کرنی لازم ہے۔ ہر کوشش کریں کہ نہ پھیلے، لیکن پھیلے گی تو احمدیت کی تائید میں نشان کے طور پر پھیلے گی۔ یہاں نشان کی مخالفت مراد نہیں ہے، یہاں
انسانی شرافت، انسانی قدروں کی حفاظت ہے، جو مذہب کا اولین حصہ ہے۔ اس پہلو سے کوشش کریں کہ بیماری ہو تو کل عدم ہو جائے، اس کو مٹانے کی کوشش بھی کریں، اور جہاں یہ ممکن نہیں ہے وہاں نصیحت کے ذریعے لوگوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک اور اقتباس اس کتاب کا بتاتا ہوں۔ In September 1985, Dr. Hasseltine, chief of the Laboratory of Biomedical Pharmacology at Harvard Medical School, declared that no less than 10 million people were then infected in Africa's AIDS belt. کہتے ہیں افریقہ میں یہ 1985 کی بات ہے جب وہاں 1 کروڑ کی بات ہو رہی تھی، اب معاملہ بہت اوپر جا چکا ہے۔ بعض افریقن مفکرین نے یہاں تک اب سوال اٹھا دیا ہے، اور میں نے خود بعض کتابوں میں پڑھا ہے، بلکہ امریکہ کے جو سیاہ فام ہیں انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں بھی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہمارے نزدیک یہ ایک سازش ہے افریقہ کے خلاف، یعنی وہ ایڈز کے افریقہ میں پھیلنے کو اپنی کمزوری تسلیم کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں یہ باقاعدہ سازش ہے مغربی دنیا کی، اور بعض ایسی کتابیں لکھی گئی ہیں جن میں انہوں نے بہت گہری جستجو کے بعد یہ حوالے دیے ہیں کہ فلاں سال میں یہ ٹیکے افریقہ پہنچائے گئے اور تقریباً حکومت کی سطح پر کثرت سے عام کیے گئے کہ یہ فلاں بیماری سے بچنے کے لیے مثلا کوئی بھی وبائی مرض ہو اس کے ٹیکے ہیں، اور وہ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دراصل اس میں ایڈز کے جراثیم عمداً داخل کیے گئے تھے، وہ سارے کے سارے ٹیکے جہاں جہاں جس جگہ پھیلے ہیں وہاں ایڈز پھوٹی ہے۔ تو یہ تو قصے کہانیاں بھی ہو سکتے ہیں، میں تو اس کو تسلیم نہیں کرتا، مگر اس کثرت سے پھیل رہی ہے کہ یہاں تک بھی سوچیں چلی گئی ہیں، اور بعض لوگوں کا خیال ہے لکھنے والوں کا جنہوں نے یہ الزام نہیں بھی لگایا، وہ کہتے ہیں آنکھیں بند کر کے مغرب یا ترقی یافتہ قومیں ہماری اس حالت کو انجوائے کر رہی ہیں اور اندر اندر لطف لے رہی ہیں کہ ان کو مٹ جانے دو صفحہ ہستی سے، سارا افریقہ خالی ہو جائے، پھر ہم جا کے اس کو آباد کریں گے۔ تو یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ افریقہ خالی ہو جائے، مگر سارا افریقہ نہیں، جو مسلمان حصہ ہے وہ تو اللہ کے فضل کے ساتھ اکثر و بیشتر بچا ہوا ہے، کب تک بچتا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے۔ جو بیلٹ کے بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے: the Congo, Zaire, Rwanda, Burundi, Uganda, Kenya, Tanzania, Zambia and Angola. But cases ہوگا وہ لفظ چھوٹ گیا. The cases of AIDS have also been reported in the Central African Republic, Senegal and Nigeria as well. Dr. Jerry Falwell, president of the Moral Majority, whose Sunday morning services are televised and watched by millions of Americans, said in July 1983 that AIDS was God's punishment for breaking his laws and those of nature. اس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں. AIDS is changing not only sexual behavior but many other aspects of human relationship. یہ تفسیر اس کی ضرورت کوئی نہیں پڑھنے کی. یہ لفظ جو خاصے ہے اس کا کیا ہے لغوی ترجمہ صحیح؟ کونو قردۃ خاسئین. نہیں، ذلیل جو ہے لفظ خاصہ کو دیکھیں کیونکہ اس کا ایڈ سے بھی کوئی تعلق مل رہا ہے مجھے. اس آیت کا کونو قردۃ خاسئین کہ اگر تم نے حیوانوں والی سیرتیں اختیار کرنی ہیں،
اگر لذت یابی کے شوق میں تم نے بہیمانہ طرزیں اختیار کر لینی ہیں اور اعلیٰ روحانی قدروں سے تم بے بہرہ ہو چکے ہو، تو پھر یہ جواب ہے، تمہاری سزا یہ ہے کونو قردۃ خاسئین، تم خاسئین ہو جاؤ، قردۃ، ایسے بندروں کی طرح ہو جاؤ جو انسانی سطح سے نچلے حصے کی جانوروں کی اور سب سے اوپر کی سطح ہے۔ اگرچہ بیچ میں ایک لنک غائب بتایا جاتا ہے، مگر بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ بندر سے آدمی پیدا ہوا۔ اگرچہ ہم بین ہی اس طرح تو اس کو تو نہیں مانتے، مگر یہ تو ضروری ہے کہ ارتقاء کو مانا جائے۔ یہ قانون قدرت ہے، قرآن کریم نے بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ تو انسان سے پہلے جو بھی لنک تھا وہ ایک تو ہومو ایریکٹس کہا جاتا ہے، وہ غائب ہو چکا ہے۔ ایسا جانور جو سیدھا چلتا تھا مگر ابھی انسان کہلانے کا مستحق نہیں تھا، اور اس سے پہلے کوئی جانور ہے جو بندر اور اس کے درمیان واقع ہوا تھا، یہ نہیں ملتے، لیکن جو ملتا ہے آخری وہ بندر ہے۔ بس اگر انسان کو یہ کہا جائے کہ واپس لوٹ جاؤ تو وہ بندر ہی بنے گا، درمیان کے جو غائب لنک ہیں وہ تو نہیں بن سکتا۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ ایڈز کی بیماری تحقیق کے مطابق بندروں سے آئی ہے، اور بعض بندروں کو یہ کچھ نہیں کہتی، مگر انسان میں منتقل ہو کر یا بندروں کی بعض دوسری قسموں میں منتقل ہو کر یہ بہت بڑی تباہی بن جاتی ہے۔ اس خیال سے میں نے اس کے اوپر نوٹ لکھا ہوا تھا کونو قردۃ خاسئین، کہ ہو سکتا ہے اس آیت کا ایک اور مظہر اس زمانے میں اس طرح پورا ہو کہ انسان کو ذلیل بندروں، یعنی ہر بندر نہیں بلکہ ہر وہ بندر جو ایک ذلیل بندر ہے جس کو اس بیماری نے پکڑا ہوا ہے، ویسے ہو جاؤ تم بھی۔ A virus very similar to the one which causes AIDS was endemic amongst African green monkeys. ایک ایسا ہی وائرس جو بہت ہی ایڈز کے وائرس کے مشابہ ہے، اپنی اندرونی بناوٹ وغیرہ کے لحاظ سے انہوں نے مائکروسکوپ سے دیکھ کر اس کی ظاہری شکل بھی پیش نظر رکھی ہے، اس کی حرکات و سکنات بھی۔ کہتے ہیں ایڈز سے بہت مشابہ ہے۔ is found among African green monkeys. Curiously, the infection seems to have few ill effects in the green monkeys. یہ عجیب بات ہے کہ جس کو خدا تعالیٰ نے یہ زمین بنایا ہے، پرورش کے لیے زمین بنایا ہے، اس کو بریڈنگ گراؤنڈ میرا مطلب ہے، اس کو کچھ نہیں کہتی۔ اگر یہ بیماری گرین منکی کو ہی کھا جاتی تو آگے پھیلانے کا موجب نہیں بن سکتا تھا، اس لیے وہ اس کا پالنے والا، پرورش کرنے والا، آغاز کرنے والا، لیکن خود اس کے بد اثر سے بچا ہوا۔ Although in a different monkey species, macaques, it has been found to cause an immunodeficiency syndrome resembling AIDS. اگرچہ بعض دوسری قسموں میں جب یہ منتقل ہوئی ہے تو جس کو میکاک ایک بندر ہے، اس میں اسی طرح کی علامتیں اس نے ظاہر کی جیسا کہ انسانوں میں ایڈز کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ڈاکٹر رابرٹ گیلو، the US AIDS specialist, believes that the customs amongst some Africans of eating uncooked green monkey brains, regarded a delicacy in Zaire, could well have had a role to play. کہتے ہیں کہ یہ جو ایک زائر کے علاقے میں خصوصیت سے بندروں کا دماغ، ان کا کیا کہتے ہیں اس کو، برین، بندر کے برین کو دماغ کہتے ہیں نا، یہ اور لفظ استعمال ہوتا ہے ظاہری کے لیے، کھانے کے لیے بھی دماغ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو پکتے تھے وہاں دماغ تو نہیں کہا کرتے تھے، مغز، ہاں یہ مغز لفظ ہے، جب کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کو دماغ نہیں کہتے، مغز کہتے ہیں۔ تو بندروں کے مغز کچے کھا جانا بعض قبائل میں ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی
ٹریٹ سمجھی جاتی ہے، یعنی کھانوں میں ایک نہایت چوٹی کا کھانا جس کے مزے کا مقابلہ بہت کم دوسرے کھانے کرتے ہیں. تو یہ ان کا بندر کو مار کے تازہ تازہ دماغ کچا کھا جانا یہ زائر کے علاقے میں بہت فیشنیبل ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ بعید نہیں کہ اس ذریعے سے دماغ سے منتقل ہوئی ہو انسان کے اندر. لیکن یہ جو مغز کھانے کا جو طریقہ ہے اس کا جنسی بے راہ روی سے بھی ایک تعلق ہے، اور اس میں صرف افریقن کو الگ دکھانا یہ جائز نہیں ہے. خاص طور پر یہ جو مشرق بعید کے علاقے ہیں ان میں ہانگ کانگ اور اس کے علاوہ اور کون سی جگہیں ہیں جہاں یہ بیماری ملتی ہے؟ کیا فلپینس، تھائی لینڈ وغیرہ میں بھی ہے یہ رواج جو میں کہنے لگا ہوں. اب پتہ لگ گیا میں کیا کہنے لگا ہوں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں ٹورسٹ جن بہت اعلیٰ درجے کے ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہیں وہاں سب سے مہنگا کھانا جو ان کی عیاشی کے لیے پیش کیا جاتا ہے جس کو یہ ایفروڈیسیک سمجھتے ہیں، یعنی جنسی انگیخت کا ایک بہترین ذریعہ، اور اس کی طاقت دینے کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک بندر کو اسٹریٹ جیکٹ کر کے ایک ویل چیئر پر ریسٹوراں میں لوگوں کے سامنے لایا جاتا ہے. جس طرح رواج ہے نا کہ زیادہ مہنگا ریسٹوراں وہ ہے جس کو آپ کے سامنے پکتا ہوا کھانا دکھائیں اور وہیں چیزیں ڈالیں، گھی ڈالیں، وہاں سر سر کی آوازیں بھی اٹھیں، خوشبوئیں اٹھیں، اور وہیں گھول مول کے پھر آپ کو کھلا دیں. یہ بہت مہنگے اعلیٰ درجے کے ریسٹوراں کی ادائیں ہیں. تو وہاں یہ ادا یہ ہے ان کی بندروں والی کہ بندر کو بیچارے کو جکڑ کے باندھ کے زنجیروں سے لایا جاتا ہے، اور ایک نہایت تیز استرا ساتھ آتا ہے، ایک استرا بردار آتا ہے. وہ آپ کی آنکھوں کے سامنے یوں تیزی سے اس کے ارد گرد وہ دے کے ایک کٹاؤ دے کے تو اوپر کی کھوپڑی اٹھا دیتا ہے آدھی، اور بندر بیٹھا جہاں آنکھیں جھپک رہا ہوتا ہے بیچارہ، اور کچھ نہیں کر سکتا، آواز بھی نہیں نکال سکتا کوئی. اور پھر وہ پیش کیا جاتا ہے تو براہ راست چمچوں سے اس ڈش میں جو کھوپڑی کا نچلا نصف ہے اس سے وہ لوگ کھاتے ہیں اور بہت مزے اڑاتے ہیں، کہتے ہیں واہ واہ. تو بیچارے زائر کو کیوں بدنام کرتے ہو؟ زیادہ تر امریکن عیاش ہیں جن کے متعلق یہ باتیں بیان کی جاتی ہیں، یعنی قطعی طور پر بیان کی جاتی ہیں نہیں. مجھے ایک احمدی دوست نے جس نے خود یہ نظارہ دیکھا ہوا تھا اس نے مجھ سے بیان کیا. امام صاحب نے بھی سنا ہوگا ضرور. ہیں کہاں سے؟ جاپان میں جب تھا تو ہانگ کانگ سے آنے والے. اچھا. ہمارے امام صاحب مجیب راشد صاحب جب جاپان ہوا کرتے تھے تو کہتے ہیں ہانگ کانگ سے آنے والے وہاں بھی بتایا کرتے تھے کہ وہاں یہ کام رواج ہے. تو وہ بھی بندر کا دماغ کھاتے رہے ہیں. تو کیا پتہ کہاں سے یہ بیماری پھوٹی ہے، کس نے دماغ کھایا، اور جس کا دماغ معوف ہی ہوگا اس نے دماغ کھایا ہوگا، ورنہ تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا کیا حرکتیں ہیں. اور یہاں براہ راست جنسی بے روی سے جو تعلق ہے اس لیے میں نے بیان کی ہے. یعنی حد ہو گئی ہے حیوانیت کی اور جہالت کی. اور ایک طرف یہ نعرے کہ انسانی قدروں کی حفاظت، جانوروں کو بچاؤ، ان کی تنظیمیں، دوسری طرف یہ اس طرح زندہ جانور کو اس طرح کھوپڑیاں کاٹ کاٹ کے اس کا زندہ کا دماغ چمچہ چمچہ کھایا جا رہا ہے. عجیب ہی حالت ہے. اس لیے سزا جو ہے وہ واجب ہے، عین برمحل ہے. آخری حوالہ یہ ہے: Much of humankind has now left its historic home in the west tropics of Africa. In our migrations, we have separated ourselves not only from our ancestors' parasites that remain for the most part bound irrevocably to the tropics, but also from our primate cousins. We have been separated from these parasites for tens of thousands of years, are no longer resistant to the ravages of the disease they may cause,
Dr. J. Levy of the University of California, San Francisco Medical Center, makes a similar point. The AIDS virus probably originally occurred in Africa, was present in Africa, and existed in balanced pathogenicity in that area. یہ فضول سی بات ہے. بات یہ ہے، یہ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ ہم پیدا افریقہ ہی میں سے ہوئے تھے، افریقہ ہی سے آئے تھے، زندگی کا آغاز افریقہ میں ہمیں ملا. اور اگلی بات جو کہہ نہیں رہا وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ افریقہ میں ہی مریں گے یہ لوگ، یعنی اسی بیماری سے مریں گے جس کا آغاز افریقہ سے ہو رہا ہے. تو انا للہ و انا الیہ راجعون سے بہتر اس مضمون کو ختم کرنے کے لیے اور کوئی طریق نہیں ہے. ہر چیز نے اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. بیشتر اس کے کہ موت ان کو دھکیل کے خدا کی طرف لے جائے، از خود ہوش مندی کے ساتھ واپس لوٹ آئیں، تو اسی میں بھلائی ہے. انور کریم از اے ٹرکش نیم ہے، لیکن شریم نہیں ہے نا، پھر دوبارہ پوچھنا پڑے گا ہر دفعہ. میں تو کریم تو مجھے نظر تو آ گیا تھا ٹرکش سٹائل ہے اس کا، لیکن شریم سی کو چے پڑھتے ہیں یا کے پڑھتے ہیں؟ سن رہے ہوں گے. ایک حوالہ پیچھے رہ گیا ہے. غانا افریقہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں بھی ود ان افریقہ جو قطعیت کے ساتھ قوائف ہمارے سامنے آئے ہیں چھپے ہوئے کہ مسلمانوں میں نسبتاً کم اور غیر مسلموں میں بہت زیادہ، یہ غانا کی رپورٹ میں سے میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں. In Ghana, it is factual that AIDS is spreading faster in Christian-dominated populations. From the figures given out by the National AIDS Control Program at the end of 1994, the northern region, which at least Muslims make about 70% of the communities, the prevalence of AIDS is lowest in the whole country. کہتے ہیں کہ جو اعداد و شمار غانا کی حکومت کی نمائندہ ایجنسیوں نے باقاعدہ جو اس بات کا اختیار رکھتی ہیں اعداد و شمار کو اکٹھا کرنے کا، انہوں نے جو شائع کیے ہیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ شمالی علاقہ جہاں مسلمانوں کی تعداد 70% سے زائد ہے، وہاں ایڈز کی بیماری کم سے کم ہے سارے ملک میں. اس سے کم ریشو ملک میں اور کہیں دکھائی نہیں دیتی. اور عیسائی ممالک میں، عیسائی علاقوں میں ایڈز سب سے زیادہ ہے. اس لیے حضرت مسیح علیہ السلام کا وہ الہام کہ یورپ اور عیسائی ممالک میں بڑی صفائی سے پورا ہو رہا ہے، بہت بڑا نشان ہے. ایڈز بعد میں جو مرضی کرے، لیکن ابھی بھی جو واقعات رونما ہو چکے ہیں یہ قطعیت سے حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کی صداقت کے گواہ ہیں. However, of late, یہ جو وارننگ میں دے رہا تھا یہ بھی ذکر ہے. However, of late, in some Muslim communities such as those around Wa, AIDS is spreading very fast. وہاں اب یہ حالت بدل رہی ہے. وہ علاقہ ہے جہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے لیکن عیسائی اور پیگن قبائل بھی ہیں. وہاں معلوم ہوتا ہے انٹرمکسنگ کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ یہ ایڈز کی بیماری وہاں پھیلنے لگی ہے. It is worth to note that in those non-Ahmadi communities where by grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low. یہ prevalence ہے، یہ prevalence ہے تلفظ اس کا. کیوں جی؟ ماہرین نے تلفظ بتائیں، ورنہ وہاں جا کے اپنی کتاب ہی دیکھنی پڑے گی. prevalent تو کہتے ہیں نا، یہ prevalent ہے. میں تو prevalent ہی کہتا ہوں. وہی میں بھی اسی لیے prevalence کہہ رہا ہوں.
لیکن کوئی پتہ نہیں انگریزی جو تلفظ میں بڑے بڑے کرشمے دکھاتا رہتا ہے. اچھا پریولنٹ امانگ، یہ کیا لکھا تھا اس نے، وہی بتاتا ہوں. It is worthwhile to note that in those non-Ahmadi communities where by the grace of Allah we are making large converts, the prevalence of AIDS and other sexually transmitted diseases is very low. تو یہ بھی ان کی سعادت پر دال ہے. وہ علاقے جہاں یہ بیماری کم سے کم ہے، ظاہر بات ہے وہ زیادہ شریف النفس لوگ ہیں، وہاں زیادہ احمدیت قبول ہو رہی ہے بنسبت ان علاقوں کے جہاں ایڈس کی بیماری عام ہے. Eastern and Ashanti regions have the highest rate of incidence of the disease, followed by Western region. These are mostly Christian area. In the southern sector of the country, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ایسٹرن اور اشانتی ریجن میں جہاں ایڈز سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے یا جس کے واقعات زیادہ کثرت سے ملتے ہیں، وہ عیسائیوں کی ڈومینیشن یعنی عیسائیوں کے غلبے کا علاقہ ہے. جنوبی حصے میں the central region which has the highest Muslim population, particularly Ahmadis, as the least prevalent of AIDS. فکرہ کچھ الجھا ہوا مگر ہے. as should be considered is known، یہ ہونا چاہیے تھا as the least prevalence of AIDS. کچھ فکر کچھ مسنگ ہے، دیکھتا ہوں دوبارہ پڑھتا ہوں، شاید میں پہلے کسی خاص لفظ کو نظر انداز کر چکا ہوں. In the southern sector of the country, the central region which has the highest Muslim population, particularly Ahmadis, as the least prevalence of AIDS. یہ فکر آپ کو بلا سے چھوٹا ہوا ہے. Is the evidence of the least prevalence، کچھ نہ بہرحال یہ مراد یہ ہے اس علاقے میں جہاں احمدیت کثرت سے پائی جاتی ہے وہاں ایڈز سارے ملک میں کم سے کم ہے. The national average of AIDS prevalence is estimated around 4.5%. یہ بہت زیادہ ہے غانا کے لیے، جہاں وہ جو رواجی عادات کی وجہ سے میں نے بیان کیا تھا نا خطرہ ہے کہ مسلمانوں میں بھی دوسرے افریقوں میں بھی یہ بات پھیل جائے، تو کافی خطرناک حالات ہیں. The northern region is the lowest with about 1.5%. Some areas of Ashanti and eastern regions are as high as 14.7%. یعنی ان عیسائی علاقوں میں 14% تک ایڈز کی بیماری کے آثار ملے ہیں. On the African scene, the tourist countries like Senegal, Ivory Coast, the Gambia, Kenya, Tanzania, Zimbabwe, Zaire, Uganda, etc. have AIDS prevalence between 8 and 25%, as oft quoted figures in publications. کہتا ہے وہ علاقہ جو ٹورسٹ کی آماج گاہ ہے اور جس کو یہ بیلٹ ایڈ بیلٹ کہتے ہیں، یہ ہمارے غانا کے محققین نے یہ کہا ہے کہ یہ خاص طور پر ٹورسٹ کی وجہ سے پھیلی ہے بیماری. مقامی افریقن اس کے اتنے ذمہ دار نہیں جتنے باہر سے آنے والے جو عیاشی کی خاطر ان افریقی ممالک میں پھرتے ہیں، انہی کی لائی بیماری ہے اور وہی پھیلاتے جاتے ہیں اس کو. HIV prevalence among pregnant women in selected capital cities in East and Central African countries are officially given as follows. جو حاملہ عورتیں ہیں جن کے اندر یہ ایڈز کا وائرس پایا گیا ہے، اس کی جو نسبتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے پر یہ انہوں نے میرے سامنے مجھے بھجوائی ہیں کہ اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جہاں تک مذہب کا تعلق ہے کہاں زیادہ بیماری ہے کہاں کم بیماری ہے. کنگالی میں 32% عورتوں میں یہ بیماری پائی گئی ہے. بہت ہی زیادہ خوفناک فگر ہے. 32% حاملہ عورتیں اس بیماری کی کیریئر بنی ہوئی ہیں.
اور یہ وہ علاقہ ہے کنگالی کا جہاں کم سے کم مسلمان پاپولیشن ہے، کم سے کم مسلمان پہ پاپولیشن، زیادہ سے زیادہ ایڈز، اور ساری فگر پڑھنے کی بجائے آخری پہ آتا ہوں، سب جگہ یہی چیز مظہر ہے اصل میں۔ سب سے زیادہ پاپولیشن دارالسلام میں ہے، جس کو یہ دارالسلام پڑھتے ہیں اصل میں تو دارالسلام ہے، تنزانیہ کا دارالخلافہ، اس میں 12% ہے، وہاں بھی بہت زیادہ ہے، مگر یہ وہ علاقہ ہے جہاں ان سب جن کے بھی اعداد و شمار دیے گئے ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8، ان میں سب سے زیادہ مسلم پاپولیشن کی نسبت دارالسلام میں ہے، اور ایڈز کی اکرنس سب سے کم، جہاں سب سے کم مسلمان پاپولیشن ہے وہ ایڈز کی اکرنس سب سے زیادہ۔ تو وہ ویری کی جو خرافات تھیں ان کو بالکل واقعات نے اعداد و شمار نے الٹا کے رکھ دیا ہے۔ کہتے ہیں یہ فگر جو دی گئی ہیں، these are cities of the countries with the highest AIDS cases in the world. The data are taken from the publication AIDS in Kenya. AIDS in Kenya عنوان ہے کتاب کا، لیکن اس میں ارد گرد کے ممالک اور ایڈ بیلٹ کا ذکر بھی آ گیا ہے۔ یہ کتاب شائع کی ہے کینین نیشنل ایڈز کنٹرول نے، اور پرنٹ کی ہے ڈینم آفس سپلائز ENT۔ اب جی ایڈز کو دفنائیں، اور اس کو دفنانے کے لیے پوری کوشش کریں۔ اب ہم واپس، اچھا اب ایک اور مسئلہ بھی ضمناً حل ہو گیا۔ ترکی زبان میں جس سی جہاں چے کی آواز دیتی ہے وہاں اس کے نیچے ایک چھوٹا سا شوشہ دال کی طرح کا نیچے ڈالا ہوتا ہے انہوں نے یوں کر کے، اس کا مطلب ہے کہ یہاں اس کو چے پڑھو، اور جہاں یہ نہ ہو، جیسا کہ انور کیا نام تھا اس کا، کریم، ہاں وہاں سی کے نیچے شوشہ نہیں ہے، ہاں نہیں ہے، بس پھر اس کو کریم ہی پڑھنا ہے۔ اور K is equal to K، یہ تو ہو گئی K is equal to K۔ ان کو جو کہنا چاہتے ہیں معلوم کرنے کے لیے ایک تانتا لگا دیں آدمیوں کا جو بات پوچھ رہے بتاتے ہی نہیں ہے۔ یہ جواب چاہیے تھا کہ سی اگر اس طرح لکھا جائے تو چے پڑھی جائے گی، اس طرح لکھا جائے تو کے پڑھی جائے گی، اس کی جگہ کے کا سلسلہ شروع ہو گیا اب۔ مگر آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ زیادہ جانتے ہوں گے کیا کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اگلی آیت شروع کرتے ہیں ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہوگا۔ ان خفتم والی آیت 4 ہے بسم اللہ سمیت۔ اب ہم آیت 5 پر پہنچ رہے ہیں سورہ النساء کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن تُبْنَ لَكُم عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا۔ سورہ نساء آیت 5۔ آتوا النساء صدقاتہن، عورتوں کو ان کے مہر نہلتاً دیا کرو۔ نہلتاً میں 2 معنی بیک وقت پائے جاتے ہیں، ایک ہے خوشی کے ساتھ اور ایک ہے فرض کے طور پر۔ تو یہ عجیب قرآن کریم نے لفظ چنا ہے اس موضوع کو بیان کے لیے، جس میں دونوں بیک وقت معنی بظاہر ایک دوسرے کے متضاد لیکن یہاں اکٹھے ثابت آتے ہیں۔ ایک فریضہ پورا اس طرح بھی کیا جا سکتا ہے کہ انسان دے کسی کے سر پہ مارے کہ لو پکڑو دفع ہو یہاں سے، اور ایک یہ بھی کہ خوشی اور عزت کے ساتھ، اور جس طرح فرمایا ہے اگر تم نے ان کو چھوڑنا ہے تو احسان کے ساتھ چھوڑو۔ تو اس لفظ نہلا نے ان دونوں باتوں کو اکٹھا کر دیا اور فرمایا کہ صدقات جمع ہے صدقہ کی، یا اور بہت سے الفاظ ایسے ہیں جو حق مہر کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور تلفظ مختلف ہیں، لیکن ان کی جمع یہی آئے گی۔ منجد نے جو
صدقات ہنہ میں واحد الفاظ جن کی جمع یہ بیان کی ہے وہ یہ ہیں الصدقۃ، الصدقۃ، والصدقۃ، والصدوقۃ، والصداق، والصداق، اصدقہ و صدوق۔ اس کی جمع، ان سب لفظوں کی جمع منجد نے اصدقہ اور صدوق بتائی ہے، حالانکہ قرآن کریم نے لفظ صدقات ہنہ استعمال کیا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ صدقات کے موقع پر مستشرقین، بہت سے مستشرقین شبہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا، کیا مضمون ہے، حق مہر پہ کیسے استعمال ہوا۔ لیکن لین جو ایک مغربی محقق ہے جس نے ایک بہت ہی اعلیٰ عربی کی ڈکشنری لکھی ہے، اس نے اس کی تحقیق زیادہ بہتر کی ہے، اور وہ یہ لکھتا ہے کہ صدقہ یہ حجاز کی ڈائلیکٹ ہے، اور اس کی قرأت صدقہ تمیم کی ڈائلیکٹ ہے، اور صدقہ کی جمع صدقات آتی ہے۔ اس لیے منجد نے اگرچہ نہیں لکھی مگر لین نے لکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ دراصل اہل حجاز کی ڈائلیکٹ میں مہر کے لیے جو مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ وہاں صدقہ ہی کہتے تھے یا کہتے ہیں، اور اس کی جمع صدقات ہی آتی ہے۔ اس لیے بالکل قطعی بات ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ یہاں صدقہ سے مراد مہر ہیں، اور تمام مسلمان مفسرین بھی اور ترجمہ کرنے والوں نے بھی بلا تردد بلا شبہ اس کا ترجمہ مہر ہی کیا ہے۔ مگر جو مستشرقین جو جگہ جگہ اسلام کے خلاف کوئی بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ یہاں بھی اڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیسے استعمال ہو گیا، صدقہ کا تو مطلب یہ مہر نہیں ہوتا۔ ایک نے بہت فراخ دلی کی ہے کہ بس اس جگہ ہی ہے صرف مہر، ورنہ یہ مہر نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ تمام عرب ڈکشنریاں گواہ ہیں، اور خاص طور پر لین کی گواہی کے بعد تو کسی شک کی گنجائش نہیں رہتی، کیونکہ وہ غیر مسلم ہے، محقق ہے، انہی کا بھائی بند ہے، اہل مغرب میں سے ہے، اور بڑی وضاحت کے ساتھ تفصیل سے وہ اس مضمون کی تحقیق کا حق ادا کرتا ہے۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ، پس اگر وہ دلی خوشی کے ساتھ، طبنا کہتے ہیں ما طاب لکم من النساء، جیسے بیان پڑا تھا پہلے، جو کسی کو خوش آئے، جو راس آ جائے بات، اپنی ایسی دلی خوشی کے ساتھ جس پہ کوئی جبر کا سایہ تک نہ ہو، ایسی حالت میں اگر عورتیں اس میں سے کچھ چھوڑ دیں، شیء منہ نفساً از خود، فکلوہ ہنیئا مریئا، تو اسے خوب رشتہ پشتہ کھاؤ، یعنی کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ اس کے، تمہیں کوئی اس پہ کسی قسم کا تردد نہیں ہونا چاہیے۔ جو اہل لغت اور مفسرین کے حوالوں سے پہلے میں عمومی طور پر آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ مضمون کیوں بیان ہونا ضروری تھا۔ اول تو اس لیے کہ جو لوگ صدقات یعنی خوشی کے ساتھ اپنی بیویوں کو صدقے دیتے ہیں، صدقہ نہیں بلکہ حق مہر دیتے ہیں، ان کا ایک طبی رد عمل عورتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ ان کو اس حق مہر میں حقیقتاً کوئی دلچسپی نہیں رہتی۔ جو خاوند ایسی محبت کرنے والا ہو، اس قدر شوق کے ساتھ اور پیار کے ساتھ عورت کے حقوق ادا کرتا ہے، یہ امر واقعہ یہ ہے کہ عورتیں بہت فراخ دلی کا اظہار کرتی ہیں، اور بسا اوقات کہتی ہیں کوئی ضرورت نہیں، تو ایک ہی چیز ہے، ہم میں کون سا فرق ہے، تم بے شک اسے خود استعمال کرو۔ ایک یہ پہلو ہے جو یہاں بیان کرنا ضروری ہے، کیونکہ پہلے انصاف کا ذکر گزرا ہے، عورت کے حقوق انصاف کے ساتھ ادا کرو۔ انصاف کے بعد قرآن کریم احسان کا مضمون بیان کرتا ہے، اور یہاں انصاف اور احسان کو ایسا سمویا گیا ہے کہ قرآن کی فصاحت و بلاغت کی شان پہلے سے بھی دوبالا ہو کر سامنے آتی ہے۔ لفظ وہ استعمال کیے نہلا، جس میں
فرض بھی شامل اور احسان بھی شامل، اور فرض کی بنیاد ہی پر احسان قائم ہوا کرتا ہے۔ تو فرمایا ہم جو تم سے توقع رکھتے ہیں کہ تم عدل کا سلوک کرو، تو عدل نہیں، عدل سے بھی بڑھ کر سلوک کرو، اور وہ یہ ہے کہ جو فریضہ تم پر عائد کیا گیا ہے اس کو احسان کے رنگ میں ادا کرو، اس خوشی کے ساتھ، اس خوشخلقی کے ساتھ کہ اس کا عورت کے اوپر نیک اثر پڑے۔ اگر یہ کرو گے تو تم جان لو گے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ احسان کی جزا احسان کے سوا کوئی نہیں ہوا کرتی۔ تمہارے اپنے گھر کا ماحول اچھا ہوگا، تم خود اس احسان کا بدلہ اپنی بیویوں سے پاؤ گے۔ مان بات فرماتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، بس اگر وہ تمہارے احسان کے نتیجے میں، یہ باتیں اس طرح کھول کر تو بیان نہیں کی گئیں، لیکن تبھی نتیجے کے طور پر از خود اس سے اچھل رہی ہیں یہ باتیں، بس وہ اس کے مقابل پر تم سے کیا سلوک کریں گی؟ اگر وہ اپنے شوق سے، محبت کے ساتھ، دلی رضامندی سے، بغیر جبر کے خود کو چھوڑ دیں تو اسے کھاؤ پیو، پھر تردد نہ کرنا۔ دوسرا پہلو اس طرز بیان میں یہ ہے کہ مسلمانوں میں ہدیہ دینے کے بعد اسے واپس لینے کے خلاف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ایسی طور پر اثر انداز ہو چکی تھی کہ جو تحفہ دے کر واپس لیتا ہے گویا اس نے قے چاٹ لی، کہ اس کے خلاف طبیعتوں میں بے حد کراہت پائی جاتی تھی۔ اور یہ جو مضمون ہے، ہم نے احسان حق دیا، احسان کے طریق پر دیا، بلکہ جتنا دینا تھا اس سے بھی گویا بڑھ کے دیا، اور عورتیں کہتی ہیں لے لو بشک۔ اس کے خلاف طبیعتوں میں ایک طبعی تردد پایا جاتا تھا۔ اس لیے مسلمان سوسائٹی کو جو عورت کے حق میں ظلم کرنے والا اور یتیموں کے مال کھینچنے والا اس کے طور پر جو لوگ پیش کرتے ہیں کہ عورتوں کی قیمت کوئی نہیں تھی، اسے جو بیچو جو مرضی کرو، بالکل اس کے برعکس مضمون ہے۔ پہلے فرمایا عدل کرو اور ان کے اموال کی حفاظت کرو، پھر فرمایا تم سے ہمیں توقع اس سے بڑھ کر ہے، اور تم ہو ہی ایسے کہ تم جو کچھ بھی ان کو دو گے، اگر تم محمد رسول اللہ کے سچے غلام ہو تو فریضہ بھی ادا کرو گے تو احسان کے رنگ میں ادا کرو گے، اور اگر وہ جواباً احسان کا سلوک کریں تو ہم جانتے ہیں کہ تمہاری طبیعتیں بہت وسیع حوصلہ ہیں، تم بہت وسیع دل کے لوگ ہو، اعلیٰ اخلاق پر فائز ہو چکے ہو، تم اسے لینا پسند نہیں کرو گے۔ ایسی سوسائٹی جو اس غربت کے مقام پر ہو جس وقت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوسائٹی تھی، جس وقت یہ آیتیں نازل ہو رہی تھیں، اس سے اتنا بڑا وسیع القلبی کا مظاہرہ ایک کوئی معمولی بات پر ہم نے دے دیا۔ کیسے جاتا ہے؟ عموماً مسلمانوں کے دل کی حالت تھی جس کا اظہار ہوا ہے۔ یہ دوسری وجہ ہے جو اس آیت کو یہاں یوں پیش کیا گیا کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ان کے اندر کی ہوئی چیز کو واپس نہیں لے سکتے تھے۔ تیسری بات اس میں خاص طور پر جو قابل ذکر ہے وہ یہ ہے ہنیم مریا۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں 30 روپے حق مہر، 40 درہم، ان کی عقلیں کہاں جاتی ہیں جب وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں؟ وہ مہر جو تم دو اس میں سے کچھ، سارا نہیں، کچھ وہ واپس کر دیں، عیش کرو، پھر تم خوب کھاؤ پیو، 32 میں سے 4 روپے دے دے واپس کوئی ہنیم بھیا کہاں سے ہو جائے گا؟ ادنا بھی عقل نہیں کرتے کہ اس سے صاف ثابت ہے کہ حق مہر ایک اتنی بڑی رقم ہے جس میں سے کچھ اگر عورتیں چھوڑیں تو وہ بھی اتنی بڑی چیز ہے کہ تمہیں ایک دولت ہاتھ آ جاتی ہے۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل اللہ ختم ہو گیا۔ اعوذ